کیا آپ جانتے ہیں کہ فرانس کا ایک چھوٹا سا حصہ 85 سال تک مسلمان مملکت کا حصہ رہا ہے؟ آج اسی پر ہی بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ۔ طارق بن زیاد اور موسیٰ بن نصیر کی فتوحات کے بعد آئیبیرین پیننسولا، یہ جو علاقہ آپ دیکھ رہے ہیں، یعنی کہ موجودہ اسپین اور پرتگال، یہ علاقہ پوری طرح سے مسلمانوں کے قبضے میں آ چکا تھا۔ یورپ کا اسپین اب مسلمانوں کا الاندلس بن گیا۔ اس کے بعد مسلمانوں نے فرانس کے اندر بھی حملے کیے، لیکن فرانسیسیوں نے مسلمانوں کو پیچھے دھکیل دیا۔ 8ویں صدی کے اختتام تک آئیبیرین پیننسولا کا یہ سارا علاقہ جو آپ دیکھ رہے ہیں مملکت اسلام کا حصہ تھا۔ لیکن یہاں حکومت کس کی تھی؟ یہاں امویوں کی حکومت تھی۔ یہ ایک پورا علیحدہ ٹاپک ہے اور اس پر پھر کسی وقت ضرور بات کریں گے، لیکن ابھی ہم آج کے ٹاپک پر ہی رہیں گے۔ 818 میں یہاں کے مسلمانوں نے، جو کہ یہاں کے مقامی مسلمان تھے، انہوں نے رولنگ ایلیٹ یعنی امویوں کے خلاف بغاوت کر دی۔ اموی خلیفہ الحکم نے اس بغاوت کو سختی سے کچل کر ان باغی مسلمانوں کو ملک بدر کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ ان لوگوں کی تعداد 20,000 کے لگ بھگ تھی۔ ان میں سے کچھ مسلمان تو شمالی افریقہ کی مسلمان ریاستوں میں آ کر بس گئے، کچھ پائریسی میں بھی انوالو ہو گئے، سمندری لٹیرے بن گئے، اور کچھ مصر چلے گئے۔ مصر اس وقت عباسی خلافت کا صوبہ تھا، لیکن یہاں آ کر ان اندلسیوں نے عباسیوں کے خلاف بھی بغاوت کر دی، جس پر انہیں ادھر سے بھی ملک بدر ہونا پڑا۔ اب ان اندلسی مسلمانوں کے پاس رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی، سو ان لوگوں نے کریٹ پر اپنی نظریں جما دیں۔ یہ جو جزیرہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ کریٹ ہے۔ یہ اس وقت بائزنٹائن امپائر کا حصہ تھا، لیکن اب اندلسی مسلمانوں نے یہاں حملہ کر کے اس پر قبضہ کر لیا۔ کریٹ اب مسلمان مملکت میں شامل ہو چکا تھا۔ اس کے بعد ان اندلسیوں نے یہاں سے سسلی اور مالٹا پر بھی حملے کیے۔ ان ایکٹیویٹیز کے نتیجے میں بحیرہ روم، میڈیٹرینین سی ایک مسلمان جھیل بن چکا تھا۔ یہیں سے فرینکزینیٹم کی کہانی بھی شروع ہوتی ہے۔ 887 میں انہی اندلسی مسلمانوں میں سے کوئی 20 کے لگ بھگ سیلرز نے فرانس کے اس علاقے پر حملہ کر دیا۔ کوئی خاص رکاوٹ ان کے سامنے تھی نہیں، سو ان لوگوں نے ادھر ہی ایک قلعے پر قبضہ کر کے اپنی ایک ملٹری سیٹلمنٹ بنا لی اس قلعے کو ہی، اور اس کے بعد ان لوگوں نے جو مزید آس پاس کے علاقے فتح کیے، اس کو کلیکٹیولی فرینکزینیٹم بولا جاتا ہے، عربک میں فرخشہ یا پھر فرخشنیت۔ یہاں اپنے آپ کو اسٹیبلش کرنے کے بعد ان اندلسیوں نے کریٹ، سسلی اور اندلس سے اپنے دیگر جنگجوؤں کو بھی اپنے پاس بلا لیا۔ اگلے 20 سال میں فرانس کا یہ سارا حصہ اندلسیوں کے کنٹرول میں جا چکا تھا۔ یہ وہی علاقہ ہے جہاں آج فرانس کا موجودہ پروانس کا علاقہ ہے۔ یہاں سے پھر اندلسیوں نے اٹلی اور سوئٹزرلینڈ کے اندر بھی حملے کیے۔ ان حملوں میں وہ کئی لوگوں کو غلام بنا کر اپنے ساتھ لاتے، بعض اوقات چرچز اور موناسٹریز کو بھی تباہ کرتے۔ اتنی آسانی سے اندلسیوں نے ان علاقوں پر قبضہ کر لیا اور انہیں کوئی روکنے والا نہیں تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت یورپ میں شارلیمان کی یہ عظیم سلطنت ٹوٹ چکی تھی۔ اب یہ 2 حصوں میں تقسیم ہو چکی تھی اور یہ دونوں سٹیٹس آپس میں لڑ رہی تھیں، سو ان کے پاس اتنی فرصت ہی نہیں تھی کہ اس طرف اتنی بڑی ڈیولپمنٹ کو روک سکیں۔ اسی وجہ سے ان اندلسیوں کو کوئی خاص مزاحمت کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ اس سیٹلمنٹ کے بننے کے کوئی 50 سال بعد 941 میں اٹلی کے بادشاہ ہیوگو نے ایک فوج جمع کر کے فرینکزینیٹم پر حملہ کر دیا۔ اسے بازنطینی شہنشاہ رومانوس لیکوپینوس کی بھی مدد حاصل تھی۔ ہیوگو فرینکزینیٹم کا کام تمام کرنے ہی والا تھا کہ اسے خبر ملی کہ اٹلی میں اس کے تخت پر قبضہ ہونے والا ہے۔ صبح اس ساری کیمپین کو ادھر ہی چھوڑ کر واپس اٹلی اپنا تخت بچانے چلا گیا۔ اس وقت تک فرینکزینیٹم کے اندلسیوں کو قرطبہ سے خلیفہ عبد الرحمن ثالث عبد الرحمن III کی پشت پناہی حاصل ہو چکی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ یہ چھوٹی سی ریاست کافی دیدہ دلیر بھی ہو چکی تھی۔ ان کی جیو اسٹریٹجک پوزیشن بھی بڑی زبردست تھی۔ الپائن ماؤنٹین رینج کے دروازے پر یہ لوگ موجود تھے، سو یہاں سے فرانس اور اٹلی کے درمیان جو بھی تجارت ہوتی، اس سے پہلے ادھر مسلمانوں کو سلامی دے کر گزرنا پڑتا۔ اندلسی مسلمان یہاں پر رہنے والے جو مقامی کرسچین تھے، ان کے مذہبی معاملات میں کچھ زیادہ دخل اندازی نہ کرتے۔ یورپ کی دوسری ریاستوں سے اکثر باغی اور بھگوڑے فرینکزینیٹم میں پناہ لینے کے لیے آتے۔ یورپی بادشاہ بھی اکثر آپسی لڑائیوں میں اندلسیوں سے مدد لیتے۔ ان کی دیدہ دلیری کا اب یہ عالم ہو چکا تھا کہ یہ جرمنی کے اندر گھس کر حملے کر رہے تھے۔ ان حملوں نے جرمنی کے بادشاہ آٹو دی فرسٹ، آٹو اول کی ناک میں دم کیا ہوا تھا۔
फ्रैंकिनेटम अब यूरोप की सियासत में पूरी तरह से घुल मिल चुका था, लेकिन फिर इनसे एक जानलेवा गलती सरजद हो गई। 972 में 972 में स्विट्ज़रलैंड के पहाड़ों में एक रेड के दौरान इन्होंने एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया, मायोलस ऑफ क्लूनी। ये क्रिश्चियंस के लिए एक बरगुज़ीदा और सूफ़ी किस्म की हैसियत रखते थे। अंदलुसियों ने भारी तावान के बदले उन्हें रिहा तो कर दिया, लेकिन मायोलस रिहा होकर करीब की ईसाई रियासतों के पास गए कि वो जंग करके अंदलुसियों को यहाँ से भगाएं। मायोलस ने उनकी मजहबी गैरत को भी ललकारा, सो ये क्रिश्चियन नवाब तैयार हो गए और इन्होंने मुसलमान फ्रैंकिनेटम के ख़िलाफ़ एक बारीक सी क्रूसेड लॉन्च कर दी, जिसको कोई काउंट विलियम लीड कर रहा था। इस फौज ने फ्रैंकिनेटम पर हमला करके पूरी सेटलमेंट की ईंट से ईंट बजा दी। इसे बैटल ऑफ टॉर टॉर के नाम से याद रखा जाता है। अंदलुसियों को कत्ल कर दिया गया और कुछ को ग़ुलाम बना लिया गया। यूँ 887 में शुरू होने वाला ये सफ़र 972 में ख़त्म हो गया। फ्रैंकिनेटम तारीख़ का हिस्सा बन चुका था, लेकिन फ़्रांस में इसकी बाक़ियात आज भी मौजूद हैं। जहाँ ये किला था उसे आज मासिव डसमोरे कहा जाता है, मतलब माउंटेन ऑफ मूवर्स। ये सारी बातें इस रिसर्च पेपर से एक्सट्रैक्ट की गई हैं और इसके राइटर हैं मोहम्मद बलान। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा।